حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی کے ذریعے بیانیہ بنانے اور اسی بیانیے کی بنیاد پر جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت جانے والی ہے، مہینے دو مہینے کی بات نہیں ہے، اب چند دنوں کی بات ہے۔ مریم نواز ایک بار پھر حکومت کے جانے کی خبریں دے رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جو بھی حربہ استعمال کرنا ہے کر لیں، حکومت کو چلتا کریں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ شریفوں کو چھوڑو، اب ہمیں آزماؤ۔ اب اور کتنا آزمانا ہے حکومت کو اور کس طرح سے آزمانے کی وہ باتیں کر رہے ہیں، عوام کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ نیریٹو چل رہا ہے، حکومت کہتی ہے کہ شہباز خاندان مطلب جو شریف خاندان ہے اس میں آپس میں جو ہے پھوٹ پڑ چکی ہے، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومتی جو صفحے ہیں ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ تو اب یہ پھوٹ ایکچولی پڑی کدھر ہے، یہ میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور دونوں پارٹیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور عوام بھی جاننا چاہ رہی ہے۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، سیاسی بیان بازی تو چلتی رہتی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی۔ جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت کو وہ چلتا کریں گی، تو یہ تو کوئی خدائی دعویٰ ہی لگتا ہے، کیونکہ بظاہر تو اس کے آثار نظر بھی نہیں آتے، اور اگر ان کے پاس اس کی کوئی طاقت ہے تو اس کا کوئی عملی مظاہرہ وہ کر نہیں پائیں پچھلے 3-3.5 سالوں میں۔ جو ایک پلیٹ فارم ان لوگوں نے بنایا تھا، پی ڈی ایم جس نے بنایا تھا، انہی لوگوں کو انہوں نے اس سے فارغ کر دیا۔ یہ وہ مینٹالٹی ہے جو بدقسمتی سے شریف فیملی میں پائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا رکھ نہیں پاتے۔ اس وجہ سے میاں صاحب جو ہیں وہ 2 بار اپنی 2/3 اکثریت کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے، نہ 1997 میں اور نہ 2013 کی حکومت کو، کیونکہ آخر میں وہ نہیں تھے۔ اور ان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹیم مین نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ملک نے ان پہ 2-3 بار اعتماد کیا۔ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی، اور کسی کی ناکامی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ناکام ہوئے اور وہ ملک کو اس مشکلات سے نکال نہیں سکے۔ وہ ناکام ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے ناکام کیا گیا، اداروں کی سازشوں نے ناکام کیا۔ پرفارمنس پہ لیکن یہ تو ان کا نیریٹو ہے نا، وہ تو کچھ نہ کچھ تو پوزیشن بولے گی۔ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے ایز اے حکومت، ایز اے گورنمنٹ منسٹر، وہ ٹارگٹس ہیں، وہ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ ہم نے اچیو کیے ہیں، بہت سارے ابھی باقی ہیں۔ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے شروع کیے، وہ مٹیریلائز ہوں گے۔ کچھ ہمارے ریفارمز ہونے تھے جو کچھ لیٹ ہیں، کچھ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو آخری 1.5 سال ہے، اس میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی عوام کے سامنے۔ 2023 کا جب سورج طلوع ہوگا، جنوری 2023 کی میں بات کروں، تو وہ آخری 5-6 مہینے وہ ہوں گے جس میں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں تک اپنے وعدوں سے ایفا کر سکے۔ 5 سال ویسے کسی مملکت کو بنانے کے لیے کم ہوتے ہیں، لیکن بنیاد ڈالنے کے لیے اور ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے، لاجیکل بات ہے کہ وہ بنیاد ڈل جاتی ہے۔ ملک کی لیکن سر یہ بتائیے، فارن افیئرز کی، انٹیریئر منسٹری کی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی ڈائریکشن ٹھیک کر سکے یا نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ وقت اور ہے۔ 2023 ول بی اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر کہ کیا قوم عمران خان صاحب کے ساتھ مزید جانا چاہتی ہے یا ان اندھیروں کی طرف واپس جانا چاہتی ہے جن اندھیروں سے بڑی مشکل سے یہ روشنی کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ لیکن سر کچھ لوگ آپ کے اپنے بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے۔ پرویز خٹک صاحب نے بعد میں تو کہا کہ نہیں جی میں تو عمران خان کا ساتھی ہوں، لیکن اندر کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ سارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاملات صحیح نہیں تھے، اور عمران خان صاحب تو یہ کہتے رہے کہ جی ٹھیک ہے کسی اور کو دے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صحیح حکومت نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ کے اندرونی صفوں میں کچھ نہ کچھ پرابلم تو آ رہی ہے نا، اور احسن اقبال بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 4 لوگ وزیر اعظم کے منصب کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ ریفارم کی حکومت بناتے ہیں اور ایک ریولوشنری زیل کے ساتھ ایک ملک کو ایک انقلابی صورتحال کی طرف لے جا کے کہ ہر چیز میں انقلاب آ جائے۔ انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو مارنے، سب کو تباہ کرنے۔ انقلاب یہ ہے کہ سب سے پہلے اندر انقلاب آئے، آپ کی ذہن بدلیں، آپ کا دل بدلے، اور آپ ملک کو ٹھیک کرنے کی طرف قوم کو لگا دیں۔ یوتھ کو عمران خان صاحب نے یہ اویئرنیس دی۔ ہاں یہ ہے کہ مشکلات کا بے انتہا سامنا رہا۔ ایسی حکومت جو رن آف دا مل نہ ہو، جو روٹین کی حکومت نہ ہو، جس کے ذمہ کام ہو گند کو ٹھیک کرنا، نظام کو ٹھیک کرنا، اس میں مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، یعنی کہ اہم مسئلے مسائل ہیں۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپس میں انٹرنلی ہر آدمی اس قربانی کچھ کے لیے تیار رفٹس ہوتا ہیں؟ ہے۔ تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کچھ مسئلے مسائل ہیں پارٹی کے اندر فلانا یہ وہ، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ شاید خان صاحب کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ یہ کہہ پائیں ان سب لوگوں کو جو اس بڑے کارواں میں شامل ہیں، کیونکہ آسان کام
काम नहीं था कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है जो न मिट सके, वतन पे मेरा हम सफ़र नहीं है। ये बड़ी कुर्बानियाँ मांगती है मुल्क को ठीक करना। कुछ लोग सीने पे गोली खाते हैं, कुछ अपने नफ्स को मारते हैं, कुछ जो है कुछ नहीं मार पाते, जान की कुर्बानियाँ देते हैं, कुछ अपने मकाम की कुर्बानियाँ देते हैं। तो मुल्क कुर्बानी मांगता है और तहरीक कुर्बानी मांगती है। अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। इतनी आसानी से होना होता तो मियाँ साहब या ज़रदारी साहब हमसे पहले इस मुल्क को बहुत पहले ठीक कर चुके होते। तो वो करना चाहते थे ठीक? क्या आप लोग ये मानते हैं कि वो लोग ठीक करना चाहते थे मुल्क को? तो फिर बिगाड़ा किसने था? क्योंकि आप लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि सब उन्होंने किया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी आसानी से ठीक हो सकता होता तो वो लोग कर गए होते। उनके मैं ये नहीं कहता उनकी नीयत में खोट था, शायद उनके नसीब में नहीं था। 3 बार आप वज़ीर आज़म बने और मुल्क को ठीक ना कर सकें, चौथी बार आपको कौम मौका क्यों दे? ठीक है। अच्छा अली साहब, एक और चीज़ भी है जो कि ज़रा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ पंजाब में और ये सब सूबों का वो होता है, सर्वे होता है, जहां पर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स में, और बेहतरीन कारकर्दगी उनकी लोग कहते हैं कि है अपने सूबे में, कम अज़ कम बाकी सब चीफ मिनिस्टर से वो आगे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं तो उसमें रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आता है। तहरीक इंसाफ से लोग वहाँ पर खुश नहीं थे तो फजलुर रहमान साहब की तरफ चले गए। इन दोनों जो मुतज़ाद आरा हैं लोगों की, आप लोगों की गवर्नमेंट के हवाले से, पंजाब में एक और एक खैबर पख्तूनख्वा में, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे अपनी पार्टी के लिए? खैबर पख्तूनख्वा वाली बात से तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वोट अब भी हमारे उनसे ज़्यादा हैं। 8,68,60,000 हमारे तकरीबन उधर वोट हैं। जमीयत के जो हैं 8,40,000 से कम हैं, लेकिन सीटें उनकी हमसे चंद ज़्यादा हैं। असल इशू जो उसमें था वो टिकटिंग का था। मैं अब भी ये फील करता हूँ कि टिकटिंग का इशू था। बेहतर टिकट्स हम दिए जाते और बेहतर मैनेजमेंट होती टिकट देने के बाद, कि कुछ लोग जो अपनी जमात के खड़े हुए उनको बिठा देते तो हम और भी ज़्यादा तादाद में वोट और सीटें निकाल सकते थे। लेकिन होता है सियासत में, आपसे गलतियाँ होती हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि वहाँ आवाम ने रिजेक्ट किया है। असल फैसला 2023 में होगा। ये जो सर्वेज होते हैं ये इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन असल जो फैसला है वो आवाम करती है बैलेट बॉक्स पे, और बैलेट बॉक्स पे 2023 में जो है फैसला होगा। जिस तरह के 2013 और 18 में खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ के लिए वोट किया, अगर हम अपने वादों से इफा कर सके और हम बेहतरी ला सके तो 2023 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हाँ, अगर अपने वादों से फिर गए तो फिर दास्तान ना होगी दास्तानों में। तो मैं इसलिए ये समझता हूं कि हमें 2023 तक पूरा जोर लगाना है। सर्विस आते रहेंगे, सर्विस जाते रहेंगे, ये टेम्पररी चीजें हैं। असल सर्वे क्या है? आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। मैं ये समझता हूं कि निजाम की आवाजें फिर आना शुरू हो गई हैं। हमारे पास मौका है, इंशाल्लाह मुल्क को ठीक करेंगे। सदारती निजाम की आवाजें फिर आना शुरू हो गई हैं। इस सिमत में कुछ जा रहे हैं हम क्या? काबीना के लेवल पे तो कोई बात नहीं हुई अभी, तो सिस्टम यही है। लेकिन हम सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम हमारे लिए है। पाकिस्तान सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम पाकिस्तान के लिए है। कोई भी सिस्टम हो, मुल्क बेहतर होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम हो, मुल्क बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली मोहम्मद खान साहब। वक्त की किल्लत की वजह से आपको हम रोकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।